السلام علیکم سامعین، پروگرام رابطہ میں میں ہوں آپ کے ساتھ سدرا جعفری۔ پروگرام پروڈیوسر ہے اسیان بی بی بلوچ۔ نگراں بشرا نور خواجہ۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق چشتی۔ سامعین، آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنی رائے، اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں 02199232096 پر۔ سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام رابطہ میں مختلف سوشل ایشوز پر بات کرتے ہیں، نہ صرف ان ایشوز پر بات کرتے ہیں بلکہ ان کے حل تلاش کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف ماہرین کو اپنے پروگرام میں ہم بلاتے ہیں۔ سامعین، آج بھی جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے بہت ہی عام موضوع ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، خاص طور پہ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ اسکولز کافی مہینوں سے بند ہیں اور مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے طالب علموں کو، والدین کو، ٹیچرز کو، پرائیویٹ اسکولز کو، کالجز، یونیورسٹیز، جتنے بھی ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں وہ مشکل کا سامنا کر رہے ہیں۔ کیا مشکلات ہیں، کب تک یہ حل ہوں گی، کیا مسائل ہیں جن کا سامنا ہو رہا ہے، کیا آئیڈیاز ہیں ماہر تعلیم کے پاس یا کچھ ہمارے اسٹیک ہولڈرز کے پاس، ہمارے اسٹیٹ کے پاس، کہ کس طرح سے اس مسئلے کا حل نکالنا بہتر ہے۔ ان تمام موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تعارف کرواتی چلوں، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں مصطفیٰ باغپتی، جو کہ ریڈس کالج کے ڈائریکٹر بھی ہیں، ماہر تعلیم بھی ہیں۔ السلام علیکم مصطفیٰ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ مصطفیٰ، آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا بہت ہی اہم موضوع ہے، اور سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ہمیں اس وبا سے نجات دلائے، اور ہم جو ہے ہماری اس چیز سے جان چھوٹے، اور سب لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کافی مہینوں سے ہم دو چار ہیں صورتحال سے، کافی مہینوں سے اسکول بند ہیں، اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں بند ہیں، اور تعلیم کے حوالے سے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ آن لائن کلاسز شروع ہو چکی ہیں۔ کیا کہیں گے آپ، یہ جو مسائل کا سامنا ہمیں ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے تعلیم کا اس ٹائم کے اوپر؟ اگر ہم صرف کراچی کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات نہیں کرتے، تو صرف کراچی کی اگر ہم بات کریں 26 فیب کو آخری اسکولز کھلے تھے، اس کے بعد سے اسکولز بند ہیں۔ بڑی کلاسز جو ہیں اسپیشلی میٹرک کی ہو گئی، انٹرمیڈیٹ کی ہو گئی، او لیولس کی ہو گئی، اے لیولس کی ہو گئی، وہاں پہ کچھ پرسنٹیج تک پھر بھی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں۔ جو جونیئر لیول کی کلاسز ہیں وہاں پہ اس ٹائم پہ کچھ اسکولز نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے ریسنٹلی، لیکن ابھی تک وہاں پہ آن لائن کلاسز نہیں ہو رہی۔ جو ایک انیشل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ 3 یا 4 مہینے کا گیپ بچے کو دینے کے بعد آپ جب پھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر جون جولائی کا ایک موسم آتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے، بچہ اس میں آلریڈی کہتا ہے کہ جی چھٹیوں کا ٹائم ہے، اس میں تو ویسے بھی پڑھائی نہیں ہوگی۔ یہ 4 مہینے گیپ کے بعد کیا بچہ واپس پڑھنے کی طرف جائے گا؟ ایک پوائنٹ۔ اس کے بعد پھر آگے ہمیں نہیں پتا کہ کب کھولیں گے۔ کافی مذاکرات چل رہے ہیں، ایسوسیشنز کچھ اسکولس کی ہیں وہ کافی حد تک SOPs فالو کرنے کے بارے میں کہہ بھی رہی ہیں اور کوشش بھی کر رہی ہیں کہ آگے ان کو فالو کریں، لیکن جب تک ہمیں ایک کلیئر اسٹیٹمنٹ نہیں ملے گا آگے سے، کیونکہ ہم خود اس وقت خوف زدہ ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہر بچہ ہمارا اپنا بچہ ہے۔ بالکل، ایک بھی اگر کوئی کیس آ جاتا ہے تو ایک اسکول کے اوپر بھی اس کا ایک ہلکا سا امپیکٹ آئے گا۔ سیکنڈلی جو ہے والدین بہت خوف زدہ ہو جائیں گے، یہ تو ہیلتھ وائز ہو جائے گا، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، اور کوئی بھی اس وقت جان پہ کمپرومائز کرنا نہیں چاہے گا۔ تو یہ کچھ ایشوز بیسکلی اس وقت آ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کو ریوائیو تو کرنا ہے، کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ پھر بہت سارے ایسے چھوٹے ایشوز ہیں کہ ٹیکنالوجی، یعنی کہ لیپ ٹاپس ہو گئے، ٹیبلٹس ہو گئے، ان کی ایک ان اویلیبلٹی ہے کافی حد تک پیرنٹس کی طرف، تو کس طریقے سے ان کو آگے لے کے چلا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ کافی حد تک سپورٹ کر رہی ہے، کافی وہ پبلک اسکولس کو جو ہے وہ ٹرینرز پرووائڈ کر رہی ہے، ماسٹر ٹرینرز پرووائڈ کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ہماری یہاں ٹریننگ پرووائڈ کی جا سکے، کیونکہ کافی حد تک ہمارے جو ٹیچرز ہیں، ایجوکیٹرز ہیں، وہ اتنا امیونڈ نہیں ہیں، ان کو اتنا آن لائن پڑھانے کی آرٹ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کو کافی حد تک بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی بالکل، ہم امید کر سکتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو۔ سامعین، ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن یہاں لیں گے ہم مختصر سا بریک، ہمارے ساتھ رہے گا۔
جی سامعین، پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنی رائے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں 021992329096 پر. سامعین، آج ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے جو مسائل کا سامنا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کیا مسائل ہیں، ان کا حل کیا نکالا جا سکتا ہے. مصطفیٰ، مسائل تو بہت زیادہ ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ ایک امپورٹنٹ بات آپ کو میں بتاؤں کہ آج جو آگاہی لوگوں میں نہیں آ پا رہی نا، جو اویئر نہیں ہو پا رہے، شاید میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ہماری تعلیم کی ہی کمی ہے. کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں بالکل کافی حد تک آپ کی بات سے اگری کروں گا کہ جو سب سے میجر ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں لیکن ہم ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. کچھ مثالیں دوں گا. اس وقت اگر لاک ڈاؤن کھولا تو لوگوں کی بہتری کے لیے کھولا تھا تاکہ کچھ لوگ اپنی بیسک نیسیسٹیز جو ان کی روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کو پورا کر سکیں، لیکن جس طریقے سے لوگوں نے اس کا ایڈوانٹیج لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک وبا ہے اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہے. جب تک اس کی کوئی دوائی بن کے نہیں آتی تو ہمیں ایک صبر کی طرف کوشش کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہمارے یہاں لوگ روڈوں پہ نکلنا شروع ہو گئے، ریسٹورینٹس کے باہر عید سے پہلے شاپنگ. اب ایک یہ مسئلہ ہے، جب تک ہم اس مسئلے کو سمجھیں گے نہیں تو ہم آگے کیسے اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکتے ہیں. تو اس کے اندر بھی تعلیم کا ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک رول آتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ لوگ سمجھیں کہ غلط کو غلط کیسے سمجھیں. جان سے بڑھ کے تو پھر میں کہوں گا کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر ہم اس ٹائم کے اوپر اگر جان کوئی ہاتھ دھونے کے لیے خود تیار بیٹھے ہوئے تو ایسی کیا فائدہ، کیونکہ خود تو ایک انسان چلا جائے گا لیکن جو اپنے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا امپیکٹ چھوڑے گا. تو اس ٹائم کے اوپر والدین کو بھی چاہیے کہ جن کے بچے تھوڑے جوانی کی طرف ہیں، بڑھ رہے ہیں، ان پہ تھوڑا سا کنٹرول رکھیں کہ گھر کے اندر رہنا ہے، آئسولیشن میں رہنا ہے، لوگوں سے دور رہنا ہے. ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کسی سے بھی بات کرنی ہو آپ کے پاس 6 یا 7 الگ الگ طریقے ہیں جن پہ آپ بات کر سکتے ہیں. تو بالکل مصطفیٰ، ٹیکنالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں، ٹیکنالوجی عام ضرور ہے، دنیا بھر کے اندر ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے. اچھا، اس ٹیکنالوجی سے مستفید ہونے کے لیے بھی بڑے ایشوز آ رہے ہیں، خاص طور پہ ابھی اگر ہم آن لائن کلاسز کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کو کیا ایشو ہو رہا ہے آن لائن کلاسز کے اندر؟ کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے آن لائن کلاسز بچوں کو دینے میں؟ پیرنٹس کے اینڈ پہ سب سے بڑا جو ایک مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ پیرنٹس کی ایک ڈیوٹی بڑھ گئی ہے کہ ان کو بچوں کی چوکیداری کرنا پڑ رہی ہے اب. کیونکہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، میرے خیال میں جب میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹ تھا، اگر کلاس میں کوئی ٹیچر نہیں آتا تھا یا جیسے ہی ٹیچر کلاس سے باہر نکلتا تھا ہم بہت شور کیا کرتے تھے جیسے ہمیں کسی چیز سے آزاد کر دیا ہو. اب اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ ٹیچر تو سامنے ایگزسٹ نہیں کرتا، تو بچے کو جب کمپیوٹر کے سامنے یا فون کے اوپر کلاسز دینے کی ایک کوشش کی جاتی ہے تو بچہ اس کو بالکل بھی سیریسلی نہیں لیتا. تو والدین کا وہاں پہ ایک جو ایک رول آ جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو چوکیداری کرنی ہے. ساتھ ساتھ اس سے جو ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ہمارے یہاں ماشاءاللہ کافی سارے بچے ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں کے اندر، ورکنگ مدرس بھی ہوتی ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں. تو بچوں کو ایک ٹائم کے اوپر ملٹیپل کلاسز پرووائڈ کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ماں تو ایک ہی ہوتی ہے، وہ ایک ٹائم پہ ایک ہی بچے کو دیکھ سکتی ہے. جتنے چھوٹے بچے ہوں گے اتنا ہی ایشو وہاں پہ اور زیادہ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ کچھ بیسک ایشوز ہیں جو پیرنٹس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. پھر وہ اس چیز پہ سوچتے ہیں کہ آن لائن کلاسز اگر ہو رہی ہیں تو ان کا کوئی آؤٹ پٹ ہے بھی یا نہیں ہے، بچہ اس پہ کتنا % ایکٹیو رہے گا. چھوٹی عمر کی جو کلاس کے بچے ہوتے ہیں وہ فزیکل ایجوکیشن کو ذرا زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک شوق پنا ہوتا ہے، وہ ذرا چاہتے ہیں شور شرابہ کریں، ہلہ گلا کریں. تو یہ بھی ایک چیز آتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو ایک جگہ پہ بٹھا کے پڑھانا اتنا آسان کام نہیں ہے. دنیا بھر میں کافی کام ہو رہا ہے اس پہ، لیکن ابھی تک کوئی ایسا پرماننٹ سولوشن نہیں آیا جس پہ ہم کہہ سکیں کہ جی اب آن لائن ہی ہوگا. جبکہ جو حالات ہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کب تک ہوگا، لیکن ایجوکیشن کو تو ریوائیو کرنا ہے. اس کے اندر پیرنٹس کو یہ رول پلے کرنا بہت ضروری ہے کہ تھوڑا سا اس ٹائم کے اوپر ایک ٹیکنالوجی کا وہ صحیح استعمال کریں. کیونکہ یوزلی میرے اور آپ کے گھر میں بھی اگر یوزلی لیپ ٹاپ ہو یا کوئی آئی پیڈ ہو یا کوئی بھی کمپنی کا ٹیبلٹ ہو تو ہم اس کو کبھی پڑھائی کی نیت سے میجرلی نہیں خریدتے. اس ٹائم کے اوپر وہ چیز پڑھائی کے اوپر یوٹیلائز کرنا پڑے گی. ساتھ ساتھ جو انٹرنیٹ گھر کے اندر وائی فائی لگے ہوئے ہیں یا پھر یہ جو بھی چیزیں لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کا ایک فائدہ لوگوں کو یہ ہوگا کہ پہلی دفعہ وہ صحیح جگہ پہ یوٹیلائز ہو رہے ہوں گے. اور آئی تھنک یہی بڑا پرابلم آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں مصطفیٰ، مشکل کیوں ہو رہی ہے؟ اگر جب سے آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع ہوا ہے پیرنٹس کو بھی پرابلم ہو رہی ہے، اسٹوڈنٹس کو بھی پرابلم ہو رہی ہے. کل میں نیوز دیکھ رہی تھی، آئی تھنک پشاور یا بلوچستان کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آن لائن پیپر دیا ہے اور آئی تھنک ان کا پیپر کے ساتھ کچھ ایشو ہوا ہے، مجھے صحیح سے ابھی یاد نہیں آ رہا. تو ایشوز تو اسٹوڈنٹس کو بھی آ رہے ہیں، پیرنٹس کو بھی آ رہے ہیں، ٹیچرس کو بھی آ رہے ہیں. کیوں اس مشکل سے دو چار ہیں آج ہم؟ میم میجر وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا
जो स्टूडेंट है वो पेरेंट्स से ज्यादा एजुकेटेड है, क्योंकि आज के आप बच्चे से कोई भी चीज पूछें वो आपको विद इन सेकंड्स फोन पे सर्च करके बता देता है। बिल्कुल, जब हम स्टूडेंट्स थे, बिल्कुल जब हम स्टूडेंट्स थे तो हमें तो फिर भी टाइम लगता था कि अलग से कंप्यूटर पर जाके बैठेंगे करेंगे। अब आप एक 10 ईयर और पीछे आ जाए, हमारे पेरेंट्स के जमाने में तो इंटरनेट नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ठीक है। तो अब बच्चा आराम से एक ये चीज भी कर सकता है। दूसरा, हमने एक चीज बहुत कॉमनली ऑब्जर्व की, बच्चे को खुश करना बड़ा मुश्किल काम है, स्पेशली जब पढ़ाई का मामला आता है, क्योंकि फिर वो कहता है कि जी ये मसला है, ये मसला है। तो इन सब मसलों पे हल किया जा सकता है। इस टाइम के ऊपर अगर हम एजुकेशन को हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखें, मैं फिर रिपीट करूंगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखें, तो ये सारे जितने भी मसले हैं ये तो हमेशा हल हो जाएंगे। इंसान कभी खुश नहीं रह सकता, उसको हमेशा मसले रहते हैं। ठीक है। अच्छा मुस्तफा, बात अगर ये आपने कहा ना कि बच्चे जो हैं उनको तवज्जो चाहिए होती है और हर एज के अपने अपने मसाइल हैं। हम छोटे बच्चों को देख लें, उनके अपने मसाइल हैं, हम टीनेजर्स को देख लें, उनके अपने मसाइल हैं। तो हर एज के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता जा रहा है वालिदैन का। उनको उनसे डील करने में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि स्कूल्स खोलने के ऊपर जोर दिया जा रहा है? क्या SOPs समझ आती हैं? क्या तरीकेकार समझ आता है जिनको फॉलो किया जा सकता है? स्कूल्स खोलने की तरफ आया जा सकता है? आपके जहन में क्या है? बेसिकली तो पहली चीज जो मैं ये कहूँगा, इस वक्त जितने भी स्कूल्स हैं उनको इस वक्त चाहिए कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ट्रेन करें, उनको भी कुछ चीज़ों के बारे में बताएं कि अगर आगे ऑनलाइन चलना है किस तरीके से पेरेंट्स अपना रोल प्ले करना है। साथ साथ अगर SOPs का हम जिक्र करते हैं तो बेसिक जो SOPs पे हम काम करेंगे इनिशियली वो तो ठीक है। मुस्तफा, इसी तरह हम बात करते हैं, एक हमारे साथ पेरेंट मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे भी पूछते हैं उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप बने हमारे प्रोग्राम में जो है शामिल होने के लिए। फातिमा, मैं चाहूंगी कि आप हमारे सामीन को बताएं, बीइंग अ पेरेंट, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं आपके बच्चों की, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप ये समझ लें कि इंटरनेट की फैसिलिटीज जो है वो हर शख्स के पास नहीं है। सेकेंडली कि तमाम पेरेंट्स जो हैं वो क्वालिफाइड नहीं होते कि इतने क्वालिफाइड कि वो थ्रू इंटरनेट अपने बच्चों को वो एजुकेट कर सकें। थर्डली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है वो ये कि इन्होंने वो टाइमिंग चूज की है जो पीक आवर्स जिन्हें हम कह सकते हैं, यानी जब बच्चों की क्लासेस शुरू होती हैं तो वो घर की जो हाउस वाइफ्स हैं उनके वो पीक आवर्स होते हैं। मीन्स के उनके हस्बैंड ने जॉब्स पर भी जाना है, उसी वक्त में भी जिनकी भी मेड्स भी अगर हैं तो मेड्स ने भी उन्हीं टाइम पर आना है, उसी टाइम पर उन्होंने अपने लंच की तैयारी भी करनी है, उसी टाइम पर उनके हर मतलब जो भी काम है वो सुबह, आपको मालूम है कि सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक जो होता है ये एक हाउस वाइफ के लिए पीक टाइम होता है, पीक आवर्स होते हैं, और वो बच्चों के लिए वो टाइम देना बहुत मुश्किल है। बेसिकली बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाने का मकसद, एडमिशन का मकसद ही ये होता है कि हम अपने बच्चों को बेहतर पढ़ा सकें। अगर हमारे पास ये टाइम अवेलेबल हो तो हम अपने बच्चों को अपने घर में अपनी नजरों के सामने ही क्यों ना पढ़ा लें, हमें उन्हें स्कूल भेजने की जरूरत ही क्या है। फिर हम इतनी उनकी एजुकेशन पर इतना पैसा जाया करते हैं, हम उनके टाइम अपना जाया करते हैं, उनको पिक एंड ड्रॉप देते हैं, फिर हमें सारा वक्त ये टेंशन रहती है कि अब हमने अपने बच्चे को लाना है, अब छोड़कर आना है। अगर ये तमाम बातें हमें अवेलेबल हो जाएं तो फिर हमें तो स्कूलों की जरूरत ही ना रहे, हम खुद ही ना अपने बच्चों को पढ़ा लें घरों में। क्यों? पेरेंट्स क्वालिफाइड हैं, उनके पास अगर टाइम है तो उन्हें एक्स्ट्रा टेंशन लेने की क्या जरूरत है। ये तमाम बातें हैं जो हम अपने बच्चों को, वालिदैन को तो हमेशा ही मुश्किलात का सामना रहता है बच्चों के लिए, चाहे बच्चे स्कूल जाएं या अभी ये लॉकडाउन की सिचुएशन है इसमें भी मुश्किलात का सामना है। आप ये समझती हैं बीइंग अ पेरेंट कि जिस सिचुएशन से अभी हम 2-4 हैं और आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर बहुत ज्यादा मजीद केसेस बढ़ने की जो है पेशन गोई की गई है, तो आप समझते हैं कि स्कूल्स को ओपन कर दिया जाए, या अगर ओपन कर दिया जाए तो कौन सी SOPs है जिनको फॉलो किया जाए तो आप अपने बच्चों को महफूज जो है महसूस करती हैं? देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं कि हम बड़े हैं, हम लोगों को हर बात की सेंस है, हम SOPs को फॉलो नहीं कर रहे तो बच्चे किस तरह कर सकते हैं? बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक सेकंड के लिए टीचर क्लास से अगर चली जाती है तो आप देखें कि कितनी भी डिसिप्लिन क्लास क्यों ना हो, आप देखें कि 1 मिनट में हंगामा हुआ होता है क्लास में, तो वो बच्चे किस तरीके से SOPs को फॉलो करेंगे जबकि हम नहीं कर सक रहे। हालांकि हम लोग समझदार हैं, हमें हर चीज जान रहे हैं, हमें पता है, हम नहीं उसको फॉलो कर रहे। इसकी मिसाल आपने लेटेस्ट देख ली होगी कि जब हमने ईद के ऊपर हमने लॉकडाउन
کھولا تو کس طریقے سے لوگ بازاروں میں گھسے ہیں کہ جیسے انہیں وہ جوڑا پہنے بغیر تو ان کی عید ہی نہیں ہونی، اور عید پہ بے شک انہوں نے وہ پہنا بھی نہ ہوگا، اور انہوں نے کہاں جانا تھا پہن کر، گھر میں سونا تھا بستروں پہ بیٹھ کر یا کھانا کھانا تھا، تو کھانے کے لیے تو پراپرلی ہم کوئی بھی ڈریس پہن کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے فاطمہ، آپ اس حق میں نہیں ہے اس کا مطلب کہ اسکولز کو ابھی اس سچویشن میں اوپن کیا جائے، کیا میسج دینا چاہیں گی آپ کی کس طرح کی چیزیں، جیسے آپ نے ٹائمنگز کے حوالے سے کہا اور کہ پیک ٹائمنگز ہوتی ہیں، تو کیا آپ چاہتی ہیں کہ ٹائمنگز کیا ہونی چاہیے، کیا فلیکسیبلٹی بینگ اے پیرنٹ آپ چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ بچوں کے لیے یہ ٹائمنگ ہو کہ جس میں بچے آرام کے ساتھ پڑھ سکیں، وہ فریش بھی ہوں، یعنی فرض کیا کہ اب ہم 3 سے لے کر 6 بجے کا ٹائم یا 7 بجے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس وقت مدرز اور پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ فری ہوتی ہیں اور اس وقت بچے بھی فریش ہوئے ہوتے ہیں، یا اگر ہم نے کچھ گائیڈ کر سکتے ہیں تو ہم بچوں کو وہ ٹائم دے سکتے ہیں، کیونکہ 7 بجے کے ٹائم بچوں کا ٹی وی ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ بیڈ آور شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کا سلیپنگ ٹائم ہوتا ہے، تو ہم ایسے ٹائم سلیکٹ کریں جس میں پیرنٹس بھی آرام سے اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکیں اور بچے بھی خوشی خوشی وہ ٹائم کو قبول کر سکیں۔ جی بہت شکریہ فاطمہ، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔ بالکل ٹھیک ہے مصطفیٰ، اسی پر ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ، ہم طالب علموں سے بھی تو رائے لینا کہ ان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا آیا کہ وہ سیٹسفائی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں توقیر جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مطمئن ہے یا نہیں۔ السلام علیکم توقیر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ توقیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ سامعین کو آپ بتائیں آن لائن کلاسز کا آغاز ہوا ہے تو کیسا محسوس کر رہے ہیں، کمفرٹیبل ہیں آن لائن کلاسز کے ساتھ یا کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں پلیٹ فارم دیا اپنی یہ رائے دینے کے لیے۔ پہلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آن لائن کلاسز جو ہے وہ ایک کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے، خاص طور اسٹڈی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ خاص طور پہ جو گورنمنٹ طالب علم ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک گورنمنٹ یونیورسٹی سے بلانگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کافی بچوں کو انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، ان کا ایکسیس کا پرابلم ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بچے غریب ہیں، کوئی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ آن لائن کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں وائس کا بہت ہی ایشو ہوتا ہے۔ آپ اس چیز کو جو ہے وہ ٹیچرس اگر سمجھیں تو بیلنس ہو، ٹھیک ہے۔ پرٹیکولر ہماری جو یونیورسٹی کی بات کروں، ہمارے ٹیچر جو ہے بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس حوالے سے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ پروموٹ کر دیا جائے جتنا ہم نے پڑھا، کیونکہ ہم نے 2 مہینے تقریباً اٹینڈ کیے، یہاں تک ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ہمارا جو کورس جو بچ گیا ہے اس کو نیکسٹ سیمسٹر میں لے جائیں اور ہمیں پروموٹ کر دیا جائے، کیونکہ یہ کوئی پرٹیکولر حل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آن لائن کلاسز جو ہیں یہ پرماننٹ اس کا حل نہیں ہے، کچھ اس میں چینجز لانے کی ضرورت ہے جب تک ہم اس سچویشن سے دوچار ہیں۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، بہت شکریہ توقیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ دیکھیے میں اس ٹائم پہ بالکل ان کی ایک چیز سے اگری کروں گا، اور ساتھ ساتھ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ ایک مجبوری ہے ٹیچرز کے لیے بھی، اسکول والوں کے لیے بھی، پیرنٹس کے لیے بھی۔ تو جب تک دعا یہ کرنا چاہیے کہ یہ وبا جلد سے جلد ختم ہو تاکہ چیزیں واپس اپنے سسٹم کے اوپر واپس آ جائیں، تو اس ٹائم کے اوپر ایک پڑھائی کو پرائیورٹی دیتے ہوئے آن لائن کلاسز دینا پڑیں گی۔ اچھا، ایک طرح سے ہماری لرننگ ہو رہی ہے، 100% ٹھیک ہے، کہ ہمیں مشکل ٹائم میں کس طرح سے سروائیو کرنا ہے۔ سامعین مزید اس پہ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں صحافی الطاف مجاہد صاحب، ان سے ہم تفصیلات جانتے ہیں۔ السلام علیکم الطاف مجاہد۔ وعلیکم السلام۔ الطاف مجاہد صاحب شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ میں چاہوں گی کچھ تفصیلات، ایک کورونا سے تو ہم لوگ دوچار ہیں، کورونا وائرس سے، اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد اس وبا سے نجات دلائے، لیکن اسکولز کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، پیرنٹس کا مسئلہ، اسٹوڈنٹس کا مسئلہ، یہ ایک الگ سلسلہ چل رہا ہے۔ اناؤنسمنٹ نہیں ہو پا رہی کہ کیا ڈیٹ ہے، کب تک اسکولز اوپن کرنے کی طرف آ رہے ہیں، گورنمنٹ کیا پلان کر رہی ہے، کچھ اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے ہمارے سامعین کو؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھو صورتحال یہ ہے کہ اسکول تو میرا خیال ہے جو ہم نے اب تک سنا ہے حکومتی عمائدین سے یا ان سے گفتگو ہوئی ہے تو اس کے مطابق اسکول ان کی آخری ترجیح ہے، یعنی جب تک تمام کاروباری زندگی بحال نہیں ہوتا اس وقت تک اسکول کھولنے کا سوچا بھی نہیں جاتا، یعنی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ سب سے آخر میں جا کر کھلیں گے۔ تو یہ بات تو ابھی کلیئر ہے کہ ابھی تو ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بلکہ آج صبح ایک ٹی وی پروگرام میں وفاقی مشیر جو ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا، ان کا کہنا تھا کہ جناب مزید لاک ڈاؤن کا بھی خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گو کہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ جناب 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن کریں اور 2 ہفتے جو ہے نا چھوٹ دیں، لیکن یہ ایڈوائزری دینا ان کا کام تھا، ہم نے اپنی زمینی حالات اور حقیقتوں کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرنے۔ تو ایک طرف جب سخت ترین لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے، ایسے میں اسکول کھلنے کا تو دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتا، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ جس طریقے سے آن لائن
کاروبار کی اجازت دی گئی ہے, دفاتر کا کام گھر پر آن لائن ہو رہا ہے. اسی طرح تعلیم اور تدریس کے حوالے سے بھی ماہرین تعلیم کو بورڈ حکام اور وزارت تعلیم کے ساتھ بیٹھ کر کچھ فیصلے کرنے چاہیے. دیکھیں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کم از کم کچھ لوگوں نے تو کہنا ہے کہ سپٹمبر تک شاید تعلیمی ادارے بالکل ہی نہ کھلیں, کچھ اس سال کے آخر تک کی نوید سناتے ہیں. ایسی صورت میں ایک سال تو آپ نے چلیے سب کو پروموٹ کر دیا, لیکن اگلے سال کیا ہوگا؟ میڈیکل کے داخلوں کا کیا ہوگا؟ انجینئرنگ کے داخلوں کا کیا ہوگا؟ کیا آپ محض جو ہے پروموٹ شدہ طلبہ کو ہی وہاں بھیجیں گے؟ ان میں سے کتنے لوگ اس کے اہل ہوں گے, کتنے نہیں ہوں گے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا سنگین مسئلہ جو ہے وہ فیسز کا ہے. جو بچے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے والدین جو ہے اس دوران بے روزگار ہیں, وہ فیسز کی ادائیگی کیسے کریں؟ 20% فیس کے کم کر دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. بہت سارے مسائل ہیں جن کی طرف وزارت تعلیم کو اور ماہرین تعلیم کو جانا چاہیے. آن لائن کلاسز کا بھی ایک بڑا سنگین پہلو یہ ہے کہ ہر طالب علم کے گھر میں جو ہے لیپ ٹاپ یا کمیونیکیشن کا جدید سسٹم موجود نہیں ہے. وہ کیا کریں گے؟ پھر دوسری صورتحال یہ ہے کہ آپ کے یہاں لوڈ شیڈنگ کا پرابلم ہے, آپ کے یہاں نیٹ کے سسٹم کے پرابلم ہے. تو ایسی صورت میں جب کہیں کلاسز ہو رہی ہوں اور اگر اس علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہے تو کیا ہوگا؟ تو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بحرانی دور ہے. اس بحرانی دور میں محض بیانات اور محض جو ہے پریس ریلیز جاری کر کے مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکتا. ذی شعور طبقات کو, بالخصوص تعلیم سے وابستہ شخصیات کو سامنے آنا چاہیے, ان تمام مسائل کا حل نکالنا چاہیے. اور یہ مسائل وہ ہیں جن کا آنے والی نسلوں پر دار و مدار ہے. یہ وہ طالب علم ہے کہ جنہوں نے مستقبل میں باغڈور سنبھالنی ہے ملک کی. آپ ایک سال تو انہیں پروموٹ کر سکتے ہیں, اگلے سال کیا کریں گے؟ بہت شکریہ الطاف مجاہد صاحب, ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. الطاف مجاہد صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر بات کرنے کی ضرورت ہے. حقیقت یہ ہے کہ شاید ابھی سپٹمبر تک تو کوئی دور دور تک امکانات نظر نہیں آتے کہ اسکولز کالجز وغیرہ کو کھولا جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں سمپل, جو کہ وقت مختصر ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا حل ہے آن لائن جو کلاسز چل رہی ہیں, کچھ اور کیا تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں کہ اس کوالٹی کو اور بہتر کیا جا سکے, ویسٹ نہ ہو, سال نہ ضائع ہو, جو ہے بچے آگے لرن کرنا شروع کریں, ان کا وقت ضائع نہ ہو. بالکل, آپ کا بہت اچھا سوال تھا یہ والا. میں اس پہ یہی کہوں گا کہ تھوڑی سی اب ہمیں اس چیز کو سوچنا ہے کہ ایجوکیشن ایک پرائیورٹی ہے. اسکولز کھولیں ایک الگ سوال ہے, لیکن ایجوکیشن تو ساتھ چاہیے. اس ٹائم کے اوپر ایک گولڈن مومنٹ ہے کہ پیرنٹس کو بھی سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے. پیرنٹس کو چاہیے تھوڑی سی ملٹی ٹاسکنگ کریں, یعنی کہ اگر مائیں ہیں, اگر وہ گھر کا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں, تو اگر وہ کچن میں کھانا بھی بنا رہی ہیں تو اس ٹائم کے اوپر بھی بچے کو سامنے بٹھا کے دو چیزیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں. کیونکہ بچے کو صرف ایک سایہ چاہیے ہوتا ہے, باقی وہ خود پھر خوف کے اندر وہ کرتا ہے. ہم اپنے اینڈ پہ جو اپنے انسٹیٹیوٹ میں کر رہے ہیں چیزیں, ہم نے ابھی کلاسز اسٹارٹ نہیں کی ہیں. ہم نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ کلاسز اسٹارٹ کرنے کی, اس پہ آن لائن کلاسز پہ پھر سے لے کے جائیں گے. ہم نے مئی تک تو آن لائن کلاسز کرائی تھی, کیونکہ ہم کیمبرج بورڈ کے اندر آتے ہیں تو ہمارے کچھ پیپرز کے کنسرنس سے تو ہم نے ان کو فالو کیا ہوا تھا. یوٹیوب کے اوپر ہم اپنے زیادہ تر جتنے بھی کلاسز ہوتی ہیں ان کو ہم وہاں پہ سیو کر دیتے ہیں, تاکہ بچہ اگر بعد میں بھی پڑھنا چاہے, کسی بھی وجہ سے لائٹ نہ ہو, انٹرنیٹ سلو آ رہا ہو, اس کو آرام سے اس کو کر سکے. اس کے علاوہ ہم نے ابھی آج ہی جو ہے وہ صبح میں بھی پوچھ کے بھی آیا تھا, دیکھ کے بھی آیا تھا, ہم نے اپنی لائبریری کھول دی ہے. تو ہم نے اس میں بچے سے یہ کہا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر اگر آپ فری ہیں اور آپ کا اسکول میں آ کے پڑھنا مشکل ہے, آپ اگر چاہیں تو آپ لائبریری سے آ کے کتابیں لے سکتے ہیں, آرام سے گھر پہ لے جا کے پڑھ سکتے ہیں اور پھر واپس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ آئیں گے تو آپ نے جو بیسک SOPs ہیں وہ فالو کرنی ہے, یا آپ خود نہ آئیں, آپ پیرنٹ کو بھیج دیں. ہم نے آلریڈی یہ سب چیزیں جتنی بھی ہمارے پاس ایک بک لسٹ ہے, ہم نے وہ بچوں کو اپلیکیشن پہ پرووائڈ کی ہوئی ہے. تو بچہ اگر چاہے تو اس ٹائم کو تھوڑا بہت پروڈکٹیو لے کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم ابھی فی الحال تو ہم یہی امید کر سکتے ہیں مصطفیٰ کہ ہم آن لائن کلاسز کو, یہ جو آئیڈیاز آپ نے دیے ہیں انہی کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ایک پوائنٹ ذہن میں یہ ہے کہ زندگی ہوگی تو آگے ہم تعلیم بھی حاصل کریں گے. ایک یہ الارمنگ سچویشن, اور میں نہیں سمجھتی اگر اسکولز اوپن ہوتے بھی ہیں یا اور کوئی ایسے کیسز اس کے اندر آ بھی جاتے ہیں, تو کیا پھر دوسرے پیرنٹس بھی بچوں کو اسکول بھیجنا مناسب سمجھیں گے؟ لیکن اس ٹائم کے اوپر جب 4 مہینے سے بچہ گھر پہ ہے, والدین خود بھی پریشان ہوئے ہیں, پریشان ضرور ہیں, تربیت پوری آؤٹ ہو رہی ہے. دیکھیں ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا المیہ ہے کہ والدین سمجھتے ہیں بچے کو اگر اسکول بھیج دیا ہے تو اسکول کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بالکل انسان بنا کے, بالکل مولڈ کر کے, اس کی پرسنالٹی پہ کام کر کے اس کو باہر کنورٹ کر کے بھیجنا ہے.
اب یہ اس ٹائم پہ پھر سے وہ چیز آ گئی ہے, پیرنٹس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل, بات یہ کہ پیرنٹس کا, اور میں تو ایک پوائنٹ یہ بھی کہتی ہوں کہ اب یہ وقت ایسا ہے کہ پیرنٹس کی بھی ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے, ان کو فائدہ ہوگا. پیرنٹنگ اسٹائل, پیرنٹنگ کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس طرح کی کلاسز کا بھی آغاز ہونا چاہیے پاکستان میں. ہو چکا آلریڈی ہے. دیکھیں میں اس پہ کہتا ہوں کہ یوٹیوب ہمارے پاس ایک اتنا اچھا ایک آپشن ہے, اس پہ اگر کوئی پیاسا جائے تو وہ اپنی پیاس بجھا سکتے. صرف سرچ آپ 2 ورڈ لکھتے ہیں, آپ کو 5000 الگ قسم کی جو ہے وہ چیزیں مل جاتی ہیں. بالکل, اب تو ایکسس آپ کے بالکل ہاتھ میں ہے. بالکل حقیقت. تو یہ کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں جو اس ٹائم کے اوپر میجورٹی لوگ اگر لاک ڈاؤن میں گھر پہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو آن لائن بھی بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں, مل کے بھی زوم کے اوپر میٹنگز کی جا سکتی ہیں. یہ ٹائم ایسا ہے, اس کو بہت پروڈکٹیولی لے کے جایا جا سکتا ہے آگے. بالکل ڈیفینیٹلی ایسی اپلیکیشن بہت زیادہ لانچ ہوگی, بس اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس کون کون سے ایپس ہیں, ہم کیسے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور اس پر بھی ٹریننگ ہونی چاہیے مطلب پیرنٹس کی, سب کی, تاکہ لوگ جو ہو رہے ہیں کام تو ہو رہے ہیں, آفیشیل میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. ماہر تعلیم کی حیثیت سے کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے سامعین کو مصطفیٰ؟ میم میں جو انیشل چیز ہے اسی کو پھر ریپ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک یہ وبا ہے, ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ جب تک چلے گی ہمیں اس کے ساتھ جینا ہے, ہمیں سارے رولز کو فالو کرنا ہے جس سے ہماری جان بچ سکتی ہے. ساتھ ساتھ یہ سب ایجوکیشن کا حصہ ہے جس کے بیس پہ ہم وہ سارے رولز اور SOPs بھی فالو کریں گے. تو پلیز اس ٹائم کے اوپر اپنے بچوں کو آزاد نہ چھوڑیں, تھوڑا سا ان پہ کاؤنٹر چیک رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اگر آپ اسکول کی کلاسز ان کو نہیں دینا چاہتے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری کلاسز اور ہیں جو آپ ان کو دلوا سکتے ہیں اور سامنے بیٹھ کے خود بھی سیکھ سکتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ساتھ ساتھ خود بھی چیزیں سیکھیں, تاکہ آگے جو جنریشنز ہیں وہ بھی خراب نہ ہو, اور پلس جو بھی کرنٹ ہیں لوگوں کو اور ایک ہنر ڈیولپ کرنے کا موقع ملتا ہے جن سے آگے ان کو انشاءاللہ آگے خود بھی فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مصطفیٰ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, اپنے قیمتی وقت سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سامعین امید کرتے ہیں کہ یہ جو معلومات آج کے پروگرام میں ہم نے دی ہے آپ اس سے ضرور مستفید ہوں گے, اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ہماری بہتری کے لیے ہو رہا ہے. سوشل ڈسٹینس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں, اپنے آپ سے جڑے ہوئے جو ہمارے اپنے پیارے ہیں ان کی زندگیوں کو محفوظ کر سکتے ہیں. ہماری زندگی, ہمارے اپنے پیاروں کی زندگی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. یہ قدم آج جو ہم اٹھا رہے ہیں تھوڑا مشکل ضرور ہے, لیکن اس سے ہمیں فائدہ ضرور پہنچے گا. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سدرا جعفری, پروگرام پروڈیوسر اسیان بی بی بلوچ, نگراں بشرا نور خواجہ کو دیں اجازت. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پانی.